میں مجبور ہوں، میں کچھ بولوں گا نہیں آج میں کچھ نہیں بولوں گا، لیکن سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اچھی بات ہے، محبت کرتے ہیں ان سے، اچھی بات ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن میرے بھائی جب وہ آئے تو لوگوں نے بھیڑ لگا کر ان کی باتیں سنے، لیکن جب ان کی بات ختم لوگ یہاں سے چل دیے، حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ ان کے بعد ہی جو آئیں گے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کریں گے۔ محبت کا پیمانہ تو یہ ہونا چاہیے تھا، تمہارے دل میں رسول کے پرتی محبت تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ ان کے بعد کے ساتھ ساتھ ان کو زیادہ نہیں بلکہ ان کے بعد جو مولانا آئیں گے اور اللہ کے رسول کی جو بات بتائیں گے ان کی باتوں کو زیادہ ترجیح کے ساتھ سنا جاتا ہے۔ یہ محبت ہے میرے بھائیوں۔ محترم حضرات، اسٹیج پر تشریف فرما ہوئے نہایت ہی معزز و محترم علماء دین و عزیز طلبہ، سامنے بیٹھے ہوئے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں اور پنڈال کے ایک سائیڈ میں بیٹھی ہوئی میرے مائیں اور بہنیں، محترم حضرات، رات کافی ہو چکی ہے اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ اتنی رات کو سننے کے لیے بھی پریشانی اور بولنے کے لیے بھی پریشانی ہوتی ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے کم سے کم 1000 کلومیٹر کا راستہ طے کرتے ہوئے میں آپ تک پہنچا ہوں۔ جس دن مجھ سے پروگرام لیا گیا تھا اسی دن میں نے یہ انفارم کر دیا تھا کہ 19 آج کتنی تاریخ ہے؟ اچھا 19 تاریخ ہے، اچھا آج 20 نومبر ہے، معاف کیجئے گا، آج 20 تاریخ ہے آج، اور آج کا میرا پروگرام فاربیس گنج میں ہے۔ 19 کو آپ کے ہاں پروگرام تھا، میں بتا دیا تھا کہ 18 کو میرا پروگرام اڑیسہ بارڈر جھارگرام میں ہے، جو یہاں سے 1000 کلومیٹر سے بھی دور ہے۔ پھر وہاں سے آنن فانن نکلتے ہوئے میں آپ تک پہنچا ہوں، اور مجھے خوشی ہے اس بات پر کہ اتنی رات ہونے کے باوجود بھی آپ لوگ بالکل شانتی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جن کو جانا تھا وہ چلے گئے، پر آپ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یقیناً آپ کے دل میں اسلام کے لیے الفت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت ہے۔ میں بلا تمہید اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں، جس عنوان کو آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں انشاءاللہ اس پر بیان رکھوں گا۔ اس سے قبل جو چائے والے بھائی ہیں جو میرے سامنے، میں آپ سے بہت ہی بنمرتا پوروک، بہت ہی ادب کے ساتھ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ پنڈال کے کسی سائیڈ میں بیٹھ جائیں، جن کو چائے پینے کی ضرورت پڑے گی وہ آپ کے پاس جا کر چائے پی لیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ ایک چائے والا نے تو دیش کا ماحول بگاڑ کے رکھا ہے، آپ کم سے کم جلسے کا ماحول نہ بگاڑیں۔ سائیڈ میں جا کر رہ جائیے، جن کو ضرورت پڑے گی وہ جا کے پی لیں گے۔ محترم حضرات، دنیا کے اندر ہم اور آپ بہت سارے رشتے ناطے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے یہاں جو موجود ہیں آج، ہم کسی کے باپ ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کا ہسبینڈ ہے، شوہر ہیں، کسی کا بھائی ہے، بہت سارے رشتہ داری سے ہم اور آپ گرے ہوئے ہیں، اور تمام رشتے داروں سے محبت ہونا یہ ایک فطری چیز ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ دنیا کے اندر ایک ایسی محبت ہے کہ جس کے بغیر ہم اور آپ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، جس کے بغیر ہم اور آپ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ ہمارا ایمان انکمپلیٹ رہ جائے گا، ہمارا ایمان ادھورا رہ جائے گا، اور وہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت۔ محترم حضرات، ایک مسلمان کے دل میں، آپ کے دل میں، میرے دل میں، ان کے دل میں سب سے زیادہ دنیا کے اندر اگر کسی کی محبت ہونی چاہیے تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ایک جگہ بیان فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ او لوگوں، دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ اور معبود بنا لیتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنا لیتے ہیں، بھگوان بنا لیتے ہیں، ایشور بنا لیتے ہیں،
اور اس سے اس طرح محبت کرتے ہیں یحبونہم کحب اللہ، جس طرح محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے کرنی چاہیے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ لوگوں دنیا کے اندر مومن ہی تو ہے، دنیا کے اندر صاحب ایمان ہی تو ہے، دنیا کے اندر مسلمان ہی تو ہیں جن کے دل میں سب سے زیادہ میری محبت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا کے اندر ایک مومن ایک مسلمان اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج تو میں آپ کا جائزہ لوں گا، آج میں آپ کے سامنے یہ ثابت کر کے جاؤں گا کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوسرے نمبر پر اگر دنیا کے اندر مسلمانوں کے دل میں سب سے زیادہ کسی کی محبت ہونی چاہیے، سب سے زیادہ کسی کا لگاؤ ہونا چاہیے کسی سے، تو میرے بھائیوں وہ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ وہ رسول ہمارے لیے اور آپ کے لیے، ایک ایک مسلمان کے لیے، ایک ایک مومن کے لیے دنیا کے اندر سب سے بڑی، سب سے قیمتی اور سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ وہ لوگوں، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ رسول، وہ نبی جو ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، آپ کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ ذرا دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے شمار احسانات ہمارے اوپر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن وہ دنیا والوں پورا قرآن اٹھا کر پڑھ ڈالو، پورا قرآن تم پڑھ ڈالو، تمہیں پتا چلے گا کہ اللہ نے کبھی کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا، اللہ نے کبھی کسی احسان کا احسان نہیں جتلایا۔ لیکن وہ لوگوں یاد رکھو، اللہ کی اتنی ساری نعمتیں رہنے کے باوجود بھی جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کہتا ہے میرے بندے، میں نے تم لوگوں کو اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے کہ اگر تم لوگ کسی چیز کے اوپر اگر اس کو لپی بند کرنا چاہو گے، شمار کرنا چاہو گے، رائٹ کرنا چاہو گے، اگر لکھنا چاہو گے تو تم کر نہیں سکتے ہو۔ ہاں میرے بھائیوں، پوری دنیا کے اندر جتنے بھی پیڑ پودے ہیں، پوری دنیا کے اندر جتنے بھی درخت ہیں، اگر سارے کے سارے درخت کو کاٹ کر قلم بنا دیے جائے اور پوری دنیا کے اندر جتنے بھی پانی ہے اگر تمام کے تمام پانی کو اکٹھا کر کے ایک جگہ جمع کر کے اگر ایک بوند پانی بھی نہ چھوڑا جائے، اگر ایک قطرہ پانی بھی نہ چھوڑا جائے، تمام پانی کو ملا کر اگر سیاہی بنا دی جائے اور ان قلم سے اور ان سیاہی کے ذریعے سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے، لکھنا چاہے، او دنیا والوں، او مسلمانوں یاد رکھو، پورے درخت ختم ہو جائیں گے، پورے پانی ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی نعمت ختم نہیں ہوں گی۔ کتنی ساری نعمتیں ہیں، مثلا یہ دو ہاتھ دیے کہ نہیں دیے اللہ تبارک و تعالیٰ، کتنی بڑی نعمت ہے۔ کبھی ان سے جا کر پوچھنا جن کے دو ہاتھ نہیں ہیں لیکن اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ او لوگوں، آج جو ہمارے پاس یہ دو آنکھیں جن کے ذریعے سے آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں، یہ آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی عظیم نعمت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ الگ بات ہے کہ آج ہمارے نزدیک شاید کہ اس کی کوئی ویلو نہیں ہے، لیکن میرے بھائیوں اگر آپ کے علاقے میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کی بستی میں اگر کوئی نابینا انسان ہو، اگر کوئی ایسا انسان موجود ہو جو دونوں آنکھ سے محروم ہو، جو آنکھ سے اندھا ہو، جن کی بینائی نہیں ہے، میرے بھائیوں کبھی ان کے جا کر سوال کرنا، وہ آپ کو بتائے گا کہ دنیا کے اندر لوگوں کے پاس آنکھ کا ہونا یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ میری زندگی کے اندر میں نے ایک نابینا شخص سے، ایک اندھا شخص سے میں نے سوال کیا تھا کہ میرا بھائی ذرا بتانا یہ آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، آج تمہارے پاس نہیں ہے، تم اس نعمت سے محروم ہو، ذرا بتانا اس کے بارے میں تم کیا بتانا چاہو گے، کیا کمنٹ کرنا چاہو گے۔ میرے بھائیوں اس اندھا انسان نے مجھے جواب دیا تھا، آج بھی وہ جواب مجھے یاد ہے۔ جواب کیا تھا؟ جواب تھا مولانا تنویر صاحب، آپ کو میں کیسے بتاؤں،
मौलाना तनवीर साहब, आपको मैं कैसे समझाऊं कि ये आंख अल्लाह तबारक व तआला की कितनी बड़ी नियामत है। बस आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि मेरी शादी को 40 साल हो गया, 40 साल से मेरी बीवी मेरे इर्द गिर्द रहती है, 40 साल से मैं अपने बीवी के साथ रहता हूँ, लेकिन आज तक 40 साल अपनी बीवी के साथ अपनी जिंदगी गुजारने के बावजूद भी आज तक मैंने अपनी बीवी का चेहरा तक नहीं देख सका। मौलाना साहब, ये आंख अल्लाह की कितनी अजीम नियामत है, मैं आपको कैसे समझाऊं। मेरे 22 साल के, 25 साल के, 17 साल के छोटे छोटे बच्चे हैं, 10 साल के बच्चे हैं। हर बाप की ये तमन्ना होती है, ये आरज़ू होती है कि कम से कम एक बार मैं अपनी औलाद का मैं चेहरा देख लूं, एक बार मुझे ये नसीब हो जाए। लेकिन आज तक मैंने अपने बच्चों का चेहरा तक नहीं देखा कि मेरे बच्चे दिखते कैसे हैं, मेरे बच्चे का फिगर कैसा है, मेरे बच्चे की नाक कैसी है, मेरे बच्चे के सर का बाल कैसा है। मैंने आज तक देखने से मैं महरूम रहा। मेरे भाइयों, मैं इससे ये समझाना चाहता हूं कि इस तरह अल्लाह तबारक व तआला की हजारों नियामतें हमारे ऊपर है, लेकिन अल्लाह ने कभी एहसान नहीं जतलाया। लेकिन जब नबी की बारी आई, जब नबी की बात आई, तो अल्लाह ने एहसान जतलाया और मुसलमानों से कहा, मोमिनों से कहा। कुरान कहता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह फरमाता है कि मैंने मोमिनों के ऊपर, ऐ मुसलमानों तुम्हारे ऊपर, ऐ बरसोने वालों तुम्हारे ऊपर, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, कि मैंने मोमिनों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया कि मैंने तुम्हीं में से तुम्हारे अंदर रसूल को भेजा। रसूल हमारे लिए सबसे बड़ी नियामत है। अब बताइए, जाहिर सी बात है, उस रसूल से मोहब्बत क्यों ना हो। अब आगे आइए मेरे भाइयों, रसूल से मोहब्बत का पैमाना क्या होना चाहिए। आइए, 2 हदीस मैं आपके सामने रखता हूं और दोनों हदीस बिल्कुल सही है। एक हदीस जिसको इमाम मुस्लिम के अंदर किताबुल ईमान के अंदर लेकर आते हैं, अल्लाह के हबीब बयान फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। क्या लोगों, जरा गौर करो, तुम में से कोई भी शख्स मोमिन नहीं हो सकता। तुम भी मोमिन नहीं, मैं भी मोमिन नहीं, वो भी मोमिन नहीं, वो भी मोमिन नहीं। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। कि तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं तुम्हारे नजदीक वन नास अजमाइन, तुम्हारे नजदीक में सबसे ज्यादा महबूब ना हो जाऊं, सबसे ज्यादा तुम मुझसे मोहब्बत ना करने लगो, तब तक तुम मोमिन नहीं हो सकते हो। हजारों ये दावा करते रहो कि तुम मोमिन हो, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में अगर रसूल की मोहब्बत दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ना हो तो तुम मोमिन नहीं हो मेरे भाइयों। और आज मुसलमानों का यह हाल है, हम अपनी जबान से तो ये दावा करते हैं कि मोमिन है, लेकिन अगर देखा जाए, झांका जाए मेरे भाइयों, तो आज हमारे दिल में रसूल के प्रति कोई मोहब्बत नहीं है। 10 मिनट पहले ये हमने देखा, 10 मिनट पहले ही हमने देखा। मैं मजबूर हूं, मैं कुछ बोलूंगा नहीं आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन समझदारों के लिए इशारा काफी है। अच्छी बात है, मोहब्बत करते हैं उनसे, अच्छी बात है, कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन मेरे भाई, जब वो आए तो लोगों ने भीड़ लगाकर उनकी बातें सुने, लेकिन जब उनकी बात खत्म, लोग यहां से चल दिए। हालांकि उनको मालूम है कि इनके बाद ही जो आएंगे वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात करेंगे। मोहब्बत का पैमाना तो यह होना चाहिए था, तुम्हारे दिल में रसूल के प्रति मोहब्बत तो यह होनी चाहिए थी कि उनके बाद के साथ साथ उनको ज्यादा नहीं, बल्कि इनके बाद जो मौलाना आएंगे और अल्लाह के रसूल की जो बात बताएंगे, उनकी बातों को ज्यादा तरजीह के साथ सुना जाता। यह मोहब्बत है मेरे भाइयों। देखा, बात बिल्कुल क्लियर है।